إن الحمد لله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت میں جس طرح ازواج مطہرات کی عظمت واضح ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے، آپ کی دوسری بنات کا مقام بہت زیادہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بھی بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی عظمت اور شان کے حوالہ سے میں چند ایک آپ سے گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان وہی معتبر ہے، وہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب نے بھی ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں جو ان دونوں شہزادوں کی فضیلت ہے وہ آپ کے گوش و گزار کرنی ہے۔ صحیح البخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای فی الدنیا، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں فی الدنیا والآخرہ، کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے دنیا کے بہترین پھول ہیں۔ دنیا میں لوگ گلاب کے پھول سونگھتے ہیں، چنبیلی کے پھولوں کو سونگھتے ہیں تو اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے پھول ہیں، اگر کوئی شخص ان کی سیرت و کردار کو اپنا لیتا ہے یا ان کی سیرت و کردار، عظمت اور شان کے تذکرے سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے پھول سونگھنے سے دل و دماغ تازہ ہوتے ہیں، ان کی سیرت، عظمت اور شان کا پھول سونگھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی سیرت کو اپنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ان کی عظمت اور شان اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا چین ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا چین اور قرار ہے، وہی فاطمہ قیامت کے دن جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فضیلت تو نہیں ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی رفاقت و معیت جنت میں نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص کے ساتھ محبت کرے جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اس شخص کے لیے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت تو ہمارے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے اے میرے اللہ
تو اس شخص سے محبت کر، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی محبت کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، ان میں سے ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کریں، پکا پیار کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفری، ہم سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طبرانی مجمع الزوائد میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خیمے میں پوچھا فاطمہ بیٹا حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان ان کو پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، لیکن خاموش نہ ہوئے۔ آخر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ کو نکالا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا، پیاس بھی ختم ہو گئی، رونا بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کو بہلایا، ان کے منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس اور پیاری زبان کو ڈالا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کو چوسا اور ان کی بھی پیاس ختم ہو گئی، ان کا جو رونا تھا، رو رہے تھے، وہ بھی ختم۔ اللہ اکبر، ان سے اتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، کیا دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، گر پڑے، خود منبر سے نیچے اترے، خطبے کو چھوڑا اور ان کو اٹھایا۔ کہہ سکتے تھے نا، سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، کسی کو نہیں بولا، اللہ کے رسول نے خود ان کو اٹھایا۔ کتنی محبت تھی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، سیدنا حسن و حسین آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے نہ گر پڑے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا گرنا بھی پسند نہ کریں، ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے تشدد اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب الحسن والحسین، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، اس نے میرے سے محبت کی ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، اور جنہوں نے ان دونوں سے بغض رکھا، فقد أَبْغَضَنِي، اس نے میرے سے بغض رکھا ہے، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، آخرت بھی خراب کر لی۔ میرے بھائیوں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب بہت زیادہ ہیں۔ دوسری احادیث میں ہمیں جو ہے ان کے ساتھ سچی محبت رکھنی چاہیے۔ محبت ان سے یہ ہے کہ ان کے صبر و استقلال کو اپنایا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ہم ان کے منہج، ان کے عقیدے کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ زبان سے محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اس طرح کے نعرے لگانے کا فائدہ تب ہوگا جب تم عملی طور پر ان کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کی سیرت اور کردار کو اپناؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت کرنے کی بھی، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے منہج، سیرت، کردار کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔